الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ محترم ساتھیو، الحمدللہ ہم ہفتہ وار اجتماع میں ایک اہم موضوع اور ایک اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ 29ویں پارے سے سورہ قلم کی چند آیتیں تلاوت کی ہے۔ انہی آیتوں کی روشنی میں آج ہم جس موضوع پر مختصر طور پر گفتگو سنیں گے وہ ہے اسلام میں اخلاق کی اہمیت اور فضیلت۔ مشرکین مکہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے اس الزام کا تذکرہ ان آیتوں میں کیا ہے، اور اس الزام کا اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا الزام لگاتے تھے، کیا اتہام لگاتے تھے، کیا تہمت لگاتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم استغفر اللہ۔ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پاگل کہتے، کبھی مجنون کہتے، اور اس طرح کے الزام لگا کر آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو، اور جو ہے آپ پر جو کتاب نازل اللہ رب العالمین اتار رہا تھا اس کو جو ہے شک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے، آپ کو کمزور کرتے، آپ پر ایمان لانے والوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے ذریعے سے یہ بات بتا دی اور سمجھا دی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ رہے ہیں، یہ بدبخت کہہ رہے ہیں، یہ احمق لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، آپ پاگل ہیں، لیکن نہ آپ مجنون ہیں نہ پاگل ہے، اور آپ مجنون اور پاگل کیوں نہیں ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے الزام کی نفی کی ہے، مشرکین مکہ کے الزام کو ٹھکرا دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں یہ بات بتائی اور سمجھائی ہے۔ جس نبی پر ہم اپنا کلام اتار رہے ہیں، جس نبی کے پاس ہم اپنا سب سے بڑا فرشتہ بھیج رہے ہیں، جسے جبرائیل امین کہا جاتا ہے، اے مکہ والو، یہ ہمارا نبی نہ پاگل ہے نہ مجنون ہے، تمہارے یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ اور کیوں نہیں ہے ہمارا نبی پاگل اور مجنون؟ اللہ رب العالمین نے دلیل پیش کی ہے، اور کیا دلیل دی ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہمارا یہ جو نبی ہے یہ پاگل اور مجنون اس لیے نہیں ہے کہ وہ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ ہم نے اپنے آخری نبی کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے، اور آپ کے اخلاق کا مشرکین مکہ کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا یارو، کوئی جواب نہیں تھا۔ مشرکین مکہ آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے، آپ پر ایمان لانے والوں کو بہکانے کے لیے
کئی طرح کی سازشیں چل رہے تھے، کئی طرح کی جو ہے چالیں چل رہے تھے. آپ پر ایمان لانے والوں کو زد و کوب کیا جاتا، کبھی ہنسی مذاق کا ذریعہ بنایا جاتا، کبھی آپ پر الزام لگایا جاتا، تو کبھی آپ پر ایمان لانے والوں کو مارا اور پیٹا جاتا. لیکن ان کی یہ ساری سازشیں، یہ ساری چالیں اس وقت دم توڑ دیتی جب آپ کے اخلاق سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے. آپ کے اخلاق کے سامنے ان کی ساری سازشیں، ساری چالیں پورے طریقے سے ملیامٹ ہو جاتی، اور آپ کے اخلاق دیکھ کر، آپ کا کردار دیکھ کر، آپ کا کیریکٹر دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے اور متاثر ہو کر آپ پر ایمان لا لیتے. اور یارو یوں سمجھو، آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اخلاق کی بنیاد پر مشرکین مکہ سے چیلنج کیا، اے لوگوں تم مجھے جھوٹا کہتے ہو، اے جھوٹا کہنے والوں، اے پاگل کہنے والوں، اے مجنون کہنے والوں، میں نے اپنی کتاب زندگی کے 40 ورق، 40 سال تمہارے سامنے گزارے ہیں. کیا حقیقت تھی دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو ذریعہ بنا کر ان سے چیلنج کیا، مجھے جھوٹا کہتے ہو، مجھے پاگل کہتے ہو، مجھے مجنون کہتے ہو. او یارو، اے مکہ والو، میں نے تمہارے سامنے زندگی کے 40 سال گزارے ہیں. ان 40 سال کی زندگی میں تم میرے زندگی کے ایک ورق پر ایک داغ بتاؤ، ایک داغ بتاؤ. اور مشرکین مکہ یہاں پورے طریقے سے فیل ہو گئے، پورے طریقے سے ان کی چالیں جو ہیں ملیامٹ ہو گئی، ختم ہو گئی. اور یاد رکھے اچھے طریقے سے ہم اس بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سب سے بڑی جو خوبی تھی، آپ کی صفات میں جو سب سے بڑی صفت تھی جس سے اسلام پھیلا، عرب سے نکلا، دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے پورے عرب میں پھیلا، پھر عرب سے نکلا اور عرب سے نکل کر پوری دنیا میں اسلام پھیلا. آپ کی جو سب سے بڑی خوبی تھی اسلام کے پھیلنے کی، اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ آپ جو ہے اخلاق والے تھے. آپ کا کیریکٹر ایسا تھا جس کی بنیاد پر جو ہے اسلام دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گیا. اسلام کے پھیلانے میں اور اسلام کے پھیلنے میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے آپ کے اخلاق اور کردار، جس کا ذکر اللہ نے اپنی آخری کتاب میں بیان فرمایا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے. اور ذرا دیکھیے، آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کا یہی مقصد ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے اندر اخلاق پیدا کریں. اخلاق ایک ایسا ہتھیار ہے، اگر یہ اخلاق میرے اور آپ کے درست ہو جائیں تو ہمارا دشمن کتنا ہی بڑا ہو، اس کے پاس کتنی ہی چیزیں ہوں، لیکن اخلاق کے ہتھیار سے ہم اس کو زیر کر سکتے، اس کو ہرا سکتے. اور یہ کام ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. آپ کے اخلاق کتنے اونچے تھے، اور اسی اخلاق کی بنیاد پر جو ہے دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتا تھا، ہاں انت الامین انت الصادق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امانت دار ہے، تو سچا ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں آپ نے اخلاق کا وہ مظاہرہ کیا کہ دشمن بھی آپ کے حق میں گواہی دیتا تھا. آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. دوستوں کے ساتھ نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کیریکٹر کیسا تھا. ثمامہ ابن اسال کو پکڑ کر لایا گیا.
یہ ثمامہ ابن اسال جو ہے یہ یمن کے رہنے والے تھے، اپنی قوم کے سردار تھے. یہ صحابہ کرام کے چنگل میں پھنس گئے. آج ہم دیکھتے ہیں جب کوئی شخص کسی پر قابو پاتا ہے تو اپنی پوری بھڑاس نکال دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے بتایا اور سمجھایا ہے جب تم کسی پر قابو پاؤ تو بھڑاس مت نکالو بلکہ معافی کا عام اعلان کرو، تاکہ وہ تمہارے اخلاق سے، کیریکٹر سے جو ہے متاثر ہو جائے اور وہ اسلام کی طرف آئے. اور یاد رکھو، اسلام تلوار کے زور پر نہیں، اخلاق کے زور پر پھیلائے. یہ جو بات پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلائے، یہ حقیقت نہیں ہے. اسلام تو پہلا اخلاق کے زور پر، انصاف کے زور پر، دلائل کے زور پر، براہین کے زور پر اسلام پھیلا ہے. اسلام نے ہر چیز کی دلیل دی ہے کہ قبول کرو تو کیوں قبول کرو، اللہ کو مانو تو کیوں مانو، نبی کو مانو تو کیوں مانو. اسلام کے پاس دلائل ہے. اور پھر اسلام کی تعلیمات میں سب سے اونچی جو چیز ہے وہ ہے اخلاق. دیکھیے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہم اندازہ لگا سکتے کہ کتنے ہائی کوالٹی کے آپ کے اخلاق تھے. ثمامہ کو پکڑا گیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کہنے لگے ثمامہ کیا بات ہے؟ چہرہ پھیر دیے، چہرہ پھیر دیے. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر چھوڑ دو تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ چھوڑو تو میری قوم بدلہ لے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا ثمامہ میری طرف دیکھو. کہا نہیں، تمہاری طرف نہیں دیکھتا. روئے زمین پر سب سے بدتر چہرہ، نعوذ باللہ من ذالک ثم استغفر اللہ، میرے نزدیک تمہارا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ثمامہ کہہ رہا ہے. بعد میں رضی اللہ عنہ ہو گئے، اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول سامنے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں ثمامہ چہرہ پھیرو اور میری طرف دیکھو. حضرت ثمامہ کہہ رہے ہیں اسلام لانے سے پہلے روئے زمین پر سب سے بدتر چہرہ میرے نزدیک تمہارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور سن کر صحابہ کرام سے کہا ثمامہ کا خیال رکھنا، ثمامہ کا خیال رکھنا. حالانکہ چنگل میں ہیں، چاہتے تو گردن اڑا سکتے تھے. صحابہ کرام تیار بیٹھے تھے، بدتمیزی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں روئے زمین پر سب سے برا چہرہ میرے نزدیک اگر کسی کا ہے اے محمد تمہارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن آئے، وہی بات کہی، ثمامہ نے بھی وہی بات دہرائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن آئے اور آپ نے وہی بات کہی، ثمامہ نے وہی بات دہرائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے صحابہ کرام کو کہ ثمامہ اپنے قوم کا سردار ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا. جب تیسرا دن نکل گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کہنے لگے اے میرے صحابہ ثمامہ کو چھوڑ دو. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس زمین نے اور آسمان نے ایسی شخصیت نہ دیکھی ہے اور نہ قیامت تک ایسی شخصیت دیکھے گی انشاءاللہ. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا آوازہ بلند کیا ہے، اور بلند کیا ہے اس کی وجوہات میں سے ایک ہے کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے. آپ نے اعلیٰ اخلاق انسانیت کے سامنے پیش کیے ہیں، ایسے اخلاق کہ جس کو دیکھ کر انسانیت خود بخود کھینچی چلی آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ثمامہ کو چھوڑ دو. ثمامہ کو جیسے جھٹکا لگ گیا کہ میں قید میں آ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو میری گردن اڑا سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ثمامہ کو چھوڑ دو، حالانکہ حضرت ثمامہ نے بدتمیزی کی اسلام لانے سے پہلے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑ دو. جب رسی کھولی گئی، مسجد نبوی سے باہر نکلے، اچانک دل کو دھچکا لگا. کہا یہ کون سی شخصیت ہے؟ میں تو چنگل میں پھنس گیا تھا، وہ چاہتے گردن مار دیتے. میرا چہرہ تو روئے زمین پر، ان کا چہرہ میرے نزدیک روئے زمین پر سب سے برا ہے. آخر کیا بات ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا؟ دل کی دنیا پلٹ گئی. دل کی دنیا ایسی پلٹی، کہا کہ دیکھو چلو دیکھتے ہیں ایک مرتبہ.
پھر پلٹ کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبی میں آئے، مسجد نبی میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جب دیکھا، جب نگاہ پڑی سمامہ کے اللہ کے رسول کے چہرے پر، تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے آپ اللہ کے بندے بھی اور اس کے رسول بھی ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ آپ کا چہرہ میرے نزدیک ضروری زمین پر سب سے بہتر اور سب سے بہترین چہرہ ہے۔ اس سمامہ کو کس چیز نے اسلام میں داخل ہونے میں ابھارا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اس طرح بنائیں کہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کریں کہ وہ گواہی دیں کہ دیکھو دشمنی ہے، اس کے باوجود بھی ان نوجوانوں کے اخلاق اچھے ہیں، ان کا کردار اچھا ہے، ان کے بات کرنے کا انداز اچھا ہے، یہ بدلے میں آگ بگولا نہیں ہوتے، یہ آپے سے باہر نکلتے۔ یاد رکھے اچھے طریقے سے، جس کے اخلاق اونچے ہوتے، جس کے پاس اخلاق کا ہتھیار ہوتا ہے، وہ دنیا پر چھا جاتا ہے، وہ انسانیت پر چھا جاتا ہے، وہ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی کل آخرت میں اعمال میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ اخلاق ہوں گے، اور وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ یہ بہت گہرا مضمون ہے یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، وہ سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بلال حبشی کو ریت پر لٹانے والے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر تھوکنے والے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو پاگل اور مجنون کہنے والے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں جن کے بعد جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ عثمان ابن ابی طلحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے عثمان چابی دے دو، مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ عثمان ابن طلحہ کے پاس چابی ہوا کرتی تھی کعبۃ اللہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے، ایک مرتبہ جا کر کہا اے عثمان چابی دو، مجھے نماز پڑھنا ہے، لیکن عثمان نے دھتکار دیا اور کہا میں چابی نہیں دیتا، کیا کرنا ہے کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا اے عثمان ایک وقت آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دے دوں گا۔ اور وہ وقت آیا سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اور اب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، وہ سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ چاہتے گردن اڑا دیتے، آپ چاہتے خون کی ندیاں بہا دیتے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے وہی کہا کہ دیکھو میں تمہارے بارے میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا تھا، لا تثریبکم اليوم لا تثریب یوکم لا تثریب یوم، کہ میں آج تم پر جو ہے کوئی پکڑ نہیں ہے اور تم سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ آج عام معافی کا اعلان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس گئے اور جا کر کہا اے عثمان میں نے کہا تھا نا ایک وقت وہ آئے گا کہ کعبے کی چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ حضرت عثمان شرمندہ ہے، سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لیے اور چابی لینے کے بعد کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی اور چابی لینے کے بعد کہا ہے اے عثمان یہ چابی آج سے میں تمہیں دیتا ہوں اور قیامت تک یہ چابی تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ چابی لی اور چابی لینے کے بعد کہا آج سے یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں اور تمہارے خاندان میں رہے گی۔ حالانکہ حضرت عثمان ابن ابی طلحہ نے دھتکار دیا تھا جہالت میں کہ میں چابی نہیں دوں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی اور یہ چابی میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن چابی حضرت عثمان ابن ابی طلحہ کو دی اور کہا یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، اور آج بھی اسی خاندان میں وہ چابی چلے آ رہی ہے، اسی خاندان کے لوگ کلید بردار ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جس نے لوگوں کو متاثر کیا اور اسلام کے جو ہے اسلام کی چھاونی میں آنے کا ذریعہ بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ تو دیکھیے ہمیں بھی چاہیے
کہ ہم اپنے اندر اخلاقی خوبیاں پیدا کریں، اخلاقی خوبیاں پیدا کریں۔ بازار میں باہر اخلاق بتا دینا ایک کوئی بڑی بات نہیں ہے، شروعات ہوتی ہے انسان کے کردار اور اخلاق کی گھر سے۔ ایک انسان باہر کتنا بھی اچھا ہو، لوگ اس کو کتنا بھی اچھا بولے، لیکن اگر وہ گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے تو اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے بتایا اور سمجھایا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں، تم میں سب سے اچھا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بنیں، اپنے ماں باپ کے لیے اچھے بنیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھے بنیں۔ اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو سکتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو سکتا، رشتہ داروں میں جھگڑا ہو سکتا، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کے باوجود بھی ہم اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، لیکن ہم اخلاقی دائرے سے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سمجھایا ہے کہ ایک شوہر کو، ایک باپ کو، ایک بھائی کو اپنے گھر میں جو ہے کس طرح ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو مسکراتے آپ گھر میں آتے تو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کا ساتھ دیتے، اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے۔ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے گھر کے کام کرنا بولے تو یہ بے عزتی سمجھتے۔ بہت سارے آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو گلاس اٹھا کر پانی نہیں پی سکتے، جو کھانا نہیں لے سکتے، جو سالن نہیں نکال سکتے، اور وہ سمجھتے ہیں یہ مردانگی ہے۔ مردانگی نہیں ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے بتایا ہے کہ دیکھو اخلاق کس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، اے لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی اور ارشاد فرمائی ہے تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور حقیقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں اپنا کوئی کام بولتے، ہمیں اگر اپنا کوئی کام بولتے ہیں، مثال کے طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندھ رہی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کہتے تو حضرت عائشہ اللہ کے رسول کا کام کرے تک اللہ کے رسول حضرت عائشہ کا آٹا گوندھتے۔ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے۔ گھر میں جھاڑو مار دینا، گھر کے کام کر دینا، گھر میں پانی بھر دینا، یہ اخلاق ہے یہ۔ اور جب تک انسان اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں بنتا تب تک جو ہے اچھا نہیں ہوتا، وہ تب تک اچھا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو وقت پر نماز کو ادا کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان فرمایا ہے، وہ بالوالدین احسانا۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کے لیے تیار رہو، ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو سننے کی عادت ڈالو۔ وہ ماں جو 9 مہینے لادے لادے پھرتی ہے، اس ماں کا ادب و احترام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ہم سفر پر گئے، سفر سے لوٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تم کچھ آگے نکل جاؤ۔ صحابہ کرام آگے نکل گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ دوڑ لگائیں، دوڑ لگائیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی، اور اس وقت میں دبلی پتلی تھی،
تو خدا کا کرنا ایسا ہو گیا میں جیت گئی دوڑ میں. حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, آپ خاموش ہو گئے. پھر دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوڑ لگائی, اور اس وقت جو ہے میں کچھ موٹی ہو گئی تھی, میرے جسم پر چربی چڑھ گئی تھی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں نے اس وقت کا بدلہ لے لیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی کرتے تھے, گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے, غریبوں کی مدد کرتے تھے, پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے. یہی اخلاق تھے جس کی بنیاد پر جو ہے دشمن بھی آپ کے حق میں گواہی دیتا تھا. یہ تو چند چیزیں بھی, ورنہ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جس کو ہم بیان کر سکتے. ذرا غور کیجئے, ابھی ہم نے کئی مرتبہ لفظ اخلاق سنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں, اخلاق کے کیا معنی ہوتے ہیں. آخری میں ذرا یہ سن کر جائیے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوش مزاجی سے لوگوں سے ملنا یہ اچھے اخلاق ہے. خوش مزاجی سے لوگوں سے ملنا, ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا. اور غور کیجئے, جب انسان کسی سے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے انسیت ہو جاتی ہے, اس سے محبت ہو جاتی ہے. آپ کسی کو پہچانتے نہیں, آپ کا کسی سے خون کا رشتہ نہیں ہے, لیکن آپ کسی سے ہنستے ہوئے مل رہے ہیں تو خود بخود سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے پر ہمیشہ 12 بجتے ہیں, ایسا لگتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد بھئی کب اس سے ہم جدا ہو جائیں اور کب اس سے بھاگ جائیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوش مزاجی کے ساتھ, ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا یہ اخلاق ہے. پھر آگے فرماتے ہیں بھلائی کا دوسروں پر خرچ کرنا چاہے وہ قول کے ذریعے سے ہو. بھلائی کا خرچ کرنا یہ اخلاق ہے, یعنی قول کے ذریعے سے ہو. مثال کے طور پر کوئی پریشان حال ہے, آپ اس کی پریشانی بول کر دور سکتے کر دیجئے, یہ بھی اخلاق ہے. آج اصل میں کیا ہے, لوگوں نے چاپلوسی کا نام اخلاق سمجھ لیے. چاپلوسی کا نام اخلاق نہیں ہے. یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اخلاق کے کیا معنی بیان فرما رہے, ذرا غور سے سنیے. کہ لوگوں پر جو ہے بھلائی کو خرچ کرنا یہ بھی اخلاق ہے, قول کے ذریعے سے. کوئی شخص بیمار ہے, آپ کی نگاہ میں کوئی اچھا ڈاکٹر ہے, آپ بتائیے کہ بھئی فلاں ڈاکٹر اچھا ہے, اس کو جا کر بتائیے. کسی کو اچھی بات بولیے, یہ بھی اخلاق ہے. کسی سے اچھی بات کرنا یہ بھی اخلاق ہے. اور پھر اس کے ساتھ اموال کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے کوئی پریشان حال ہے, آپ اس کی مدد کر سکتے, یہ بھی اخلاق ہے. آپ کا پڑوسی ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے اور آپ چپکے سے مال کے ذریعے سے اس کی مدد کر رہے. اگر آپ کے پاس نہیں, آپ دوسروں کو بول رہے کہ مدد کرو, یہ بھی اخلاق ہے. اور یہ بہترین اخلاق ہے, اونچے اخلاق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, سلام کرنا, خیر خیریت پوچھنا, لوگوں کے دکھ درد میں تسلی دینا, لوگوں کی خوشی دیکھ کر خوش ہونا, یہ بھی اخلاق ہے. غور سے سنیے, لوگوں کی خوشی دیکھ کر خوش ہونا یہ بھی اخلاق ہے. کہ ایک ہمارا بھائی ہے, ایک بھائی کو خوشی ملی ہے, اس پر جلنے کے بجائے, حسد کرنے کے بجائے, بدگمان ہونے کے بجائے خوش ہونا. ارے بہت اچھی بات ہے بھائی, اللہ تعالیٰ اور دے تجھے, اللہ اپنی نعمتیں اور دے. کسی کو کوئی نعمت ملی ہے, کوئی پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھ رہا ہے, کسی کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے, کسی کو کوئی اور چیز عطا فرمائی ہے, کوئی خوشی ملی ہے, تو اس کی خوشی دیکھ کر خوش ہونا یہ بھی اخلاق ہے. اس کو بھی اخلاق کہا جاتا ہے. کسی اللہ کے بندے کو کوئی خوشی ملی ہے تو اس کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہونا یہ بھی اخلاق ہے. کوئی اللہ کا بندہ پریشان ہے, اس کو تسلی دینا جا کر, اور پریشان نہیں کرنا بلکہ اس کو تسلی دینا یہ بھی اخلاق ہے. کوئی بیمار ہے, اس کی بیمار پرسی کرنا یہ بھی اخلاق ہے. کوئی اتنا پریشان ہو گیا, اس کو جا کر سمجھانا, اس کو جو ہے ہمت بڑھانا یہ بھی اخلاق ہے. اور کوئی مہمان گھر آیا, اس کو اچھے طریقے سے بٹھانا,
اس کے سامنے پانی پیش کرنا، اچھے سے بات کرنا، جہاں تک ہو سکے اس کی جو ہے مہمان نوازی کرنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ چلتے ہوئے شخص کو جو راستہ بھٹک گیا ہے صحیح راستہ بتانا، یہ بھی اخلاق ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی خیر اور بھلائی ہے۔ اندھے کو صحیح راستہ بتانا، یہ بھی نیکی اور خیر اور بھلائی ہے، یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے۔ پوری زندگی سے گھری ہوئی ہے یہ اخلاق، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں۔ اور پھر آخری میں اچھے اخلاق کی نشانیاں کیا ہے؟ یہ تو ہو گئے اخلاق کے معنی۔ اچھے اخلاق کی نشانیاں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اچھے اخلاق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ حلال روزی کمائی جائے، حلال روزی کمائی جائے۔ حلال روزی کمانے والا بااخلاق ہے، جس کی روزی حرام ہے وہ بااخلاق نہیں ہو سکتا، پوری دنیا اس کو بااخلاق بولے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بااخلاق انسان کی اچھے اخلاق والے انسان کی پہلی نشانی یہ ہے وہ حلال روزی کماتا ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے اس سے حلال کے کام کی امید نہیں کر سکتے، کیونکہ حرام کا پیٹ میں جب لقمہ جائے گا تو اس سے حرام ہی کام ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی گہری بات ارشاد فرمائی، بااخلاق انسان کی پہلی نشانی ہے، اخلاق ہونے والے انسان کی پہلی نشانی ہے کہ وہ حلال روزی طلب کرے، حلال روزی کمائے، روزی کا صحیح راستہ اختیار کرے، اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اور پھر کہتے ہیں اچھے بااخلاق ہونے والے کی نشانی یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرے۔ آج ہم باہر والوں سے بڑا اچھا برتاؤ کرتے ہیں، خاص کر نوجوان نسل کو دیکھ لو، اپنے دوستوں سے اور نہ جانے کن کن سے بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور کہیں ماں کو گالی دے رہے ہیں، باپ کو برا بول رہے ہیں، کہیں بیوی کو برا کہہ رہے ہیں، کچھ تو بازاروں میں چر رہے چگ رہے، خوب کھا رہے پی رہے، ادھر بیوی بیٹھی والی پریشان، ادھر بچے پریشان ہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ یہ انسان کو چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کے نان نفقے کا خیال رکھے، ان کے ساتھ ہنسمکھ زندگی گزارے۔ ہاں یہ بھی بات صحیح ہے کہ جو شادی شدہ زندگی ہوتی ہے اس میں کبھی تو میں بھی ہو جاتی ہے، کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اور خاص کر عورتوں کی فطرت میں ہوتا ہے، یہ جھٹ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ناراض ہویا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئی۔ اب وہ ناراض ہو سکتی تو آج کل کی عورتوں کی کیا بات ہے؟ پھر ناراض ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہڈی کو لگا ہوا گوشت نوچ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ دوڑائے، اور نگاہ دوڑا کے کیا کرے؟ آج میاں بیوی نہیں بنی، وہ تعویذ لاؤ، جو نے تعویذ دے رہے بولے بن جاتی، بولے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہیں دھاگے لا رہے، کہیں راکھ لا رہے، کہیں پانی لا رہے، کہیں کچھ لا رہے، کہیں کچھ لا رہے، کہیں کچھ لا رہے۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یارو، نبی کے اخلاق کی ضرورت ہے بس، ہمیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیے کہ حضرت عائشہ غصے میں ہیں اور غصے میں ہڈی کو نوچ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرے، ان کے ہاتھ میں سے وہ ہڈی لیے گوشت والی، اور جہاں سے حضرت عائشہ منہ لگا کر دانت لگا کر نوچ رہی تھی، آپ بھی وہیں پر دانت لگا کر نوچنے لگے۔ حضرت عائشہ نے دیکھے، مسکرائے، غصہ ختم ہو گیا، غصہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بااخلاق کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ تو یہ ہے، دیکھیے چند باتیں میں نے اخلاق کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ کسی عالم نے
بڑی پتے کی بات کہی ہے۔ آخری میں آپ سے کہتا ہوا چلوں، ایک عالم دین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر کسی کے پاس قرآن اور سنت کا علم ہو اور قرآن و سنت کے علم کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہوں، دنیا کا کوئی شخص اس کو ہرا نہیں سکتا، چاہے پوری دنیا اس کی دشمن بن جائے، لیکن اگر اس کے پاس قرآن و سنت ہے اور وہ قرآن و سنت پر چل رہا ہے اور اس کے اخلاق بہت اونچے، دنیا مل کر بھی اس کو ہرا نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات اپنے نبی کے بارے میں ارشاد فرمائی، اے مشرکین مکہ، ہمارے نبی کو تم مجنون کہتے ہو، پاگل کہتے ہو، لیکن یاد رکھو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے اپنے نبی کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے، اور تم جو ہے ہمارے نبی کو کبھی زیر نہیں کر سکتے، اور کبھی زیر کبھی کر بھی نہیں سکے انہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اخلاق پیدا کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کریں، اختلاف کے باوجود بھی اخلاق کی دائروں کو پھیلانے کی کوشش نہ کرے۔ انشاءاللہ اگر ہمارا اخلاق اونچا ہو جائے، بلند ہو جائے، نبوی ہو جائے، تو انشاءاللہ ہمارا دشمن بھی ہمارا دوست بن جائے گا اور اللہ تعالی ہمارے لیے خیر اور بھلائی کے راستے پیدا کرے گا۔ تو یہ دیکھیے اخلاق کی فضیلت اسلام کی نظر میں، یا اسلام میں اخلاق کی اہمیت اور فضیلت، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ بڑا اہم موضوع ہے، وقت کافی چاہیے، لیکن الحمدللہ اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، میرے سنانے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اخلاق اور کردار کو، کیریکٹر کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اخلاق اور کردار کو نبوی اخلاق اور کردار بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ہر چیز کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، ایمان پر، اسلام پر، توحید پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو ایمان پر، اسلام پر، توحید پر موت دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم احسنت شکلی فحسن خلقی۔ اللہم احسنت شکلی فحسن خلقی۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔